رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے رمضان کے بعد کے اعمال خیر۔ الحمدللہ رمضان ختم ہو چکا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کی رونقیں ختم ہو چکی ہیں اور مسجد بالکل اب ویران ہو چکی ہے۔ رمضان کے مہینوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کی، رب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی، قیام اللیل کا جہاں تک استطاعت ہو ہم نے اہتمام کیا، تہجد ادا کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، نمازوں کی پابندی بھی کی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن در حقیقت ہمارا امتحان اب یہاں سے اصل شروع ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کا تزکیہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے رمضان میں جو اللہ کی عبادتیں کیں، کیا رمضان کے بعد بھی ہم عبادت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے رمضان کے مہینوں میں نمازوں کی پابندی کی، کیا رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے رمضان میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، کیا رمضان کے بعد بھی ہم اس عمل کو جاری رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے؟ ہم نے رمضان میں بہت سارے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کی، توبہ و استغفار کیا۔ رمضان کے بعد دیکھیں کہ کیا رمضان کے بعد بھی ہم توبہ و استغفار کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر رمضان کے بعد، رمضان کی ٹریننگ کے بعد، تربیت کے بعد، رمضان کے بعد بھی ہم ان اعمال صالحہ کو جاری رکھیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر رمضان کے گزر جانے کے بعد، رمضان کے اختتام کے بعد ہم اپنی عبادتوں کو ترک کر دیں تو یاد رکھیں ہم نے حقیقت میں رمضان کا فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے حقیقت میں رمضان سے سبق حاصل نہیں کیا۔ ایک مسلمان کی دنیاوی اخروی نجات اسی وقت عین ممکن ہے جب وہ رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کا کوئی ایک سال عبادت کے لیے متعین اور خاص نہیں کیا کہ تم سال میں صرف ایک مرتبہ رمضان کی عبادت کرو نجات پا جاؤ گے، یہ کہیں بھی ذکر نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز جمعہ کا اہتمام کر لو اور باقی نمازیں چھوڑ دو، باقی عبادتیں چھوڑ دو، تمہارے لیے خیر ہے۔ اس کا ذکر کہیں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں نہیں ملتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد آپ موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے مسلمانوں پر یہ لازم ہے جب تک زندگی باقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں،
وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جب ایک انسان درازی عمر کو پہنچتا ہے تو اس وقت اس کے لیے تو ضروری ہو جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو آئیں رمضان کے بعد کے کیا اعمال خیر ہیں، میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے یہ تربیت پائی، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے۔ رمضان کا مہینہ باسعادت، برکتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں جہاں تک ہماری استطاعت تھی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی، اطاعت بجا لانے کی کوشش کی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، لوگوں جس نے میری بات مانی حقیقت میں اس نے اللہ کی بات مانی، اور جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ رمضان کے بعد بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں غور کیجئے گا محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے تم اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، نافرمانی کیسے کی جاتی ہے؟ نمازوں کو چھوڑنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، جھوٹ بولنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، چوری کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، دھوکہ دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، صدقہ و خیرات سے پیچھے رہنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اوامر سے انحراف کرنا، منہ موڑنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے کہا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے عمل کو ضائع نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا یہ عمل کو برباد کرنے کا ایک سبب ہے، لہذا جب تک جان باقی ہے جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے بلا چوں و چرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا صحابہ اکرام اس پر فوراً عمل کرتے، چوں و چرا کا اظہار نہیں کرتے، کیوں کیسے مگر کے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہی کیا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ کسی بات کا حکم دیتے تو وہ چوں و چرا کا عمل دخل دے دیتے۔ یہی وجہ ہے غزوے کے موقع پر ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا تھا، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں اس دریا میں کودنے کا حکم دیں ہم اس دریا میں کودنے کے لیے تیار ہیں، کیوں کیسے مگر اگر کا ہم استعمال نہیں کریں گے۔ جس طرح قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جائیں اور لڑیں، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ ہم اس طرح کا اعتراض، اس طرح کا اشکال نہیں کریں گے، آپ ہمیں حکم دیں ہم اس دریا میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا۔
حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی تھی. بذریعہ وہی آپ کو اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوتوں کو نکال کر پھینک دیا. صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت غور کیجیے گا. حالانکہ جوتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نکالے. صحابہ کرام نے پیچھے سے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے. نماز کے اختتام کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اے صحابہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرے پیروں کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی تھی، بذریعہ وہی مجھے اطلاع دی گئی تو میں نے جوتوں کو نکال کر پھینکا، تم کیوں نکالے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جوتے ہوئے نکالتے ہوئے دیکھا، لہذا ہم بھی اپنے جوتے نکال کر رکھ دیے. یہ جذبہ اطاعت ہے میرے بھائیوں. صحابہ کرام میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا جذبہ اس قدر پایا جاتا تھا. ایسا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اسی وقت ہمارے لیے نجات ہے جب ہم حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محمد آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت، اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اس آیت کریمہ میں غور کیجیے گا. اللہ نے کہا صحابہ سے کہو، لوگوں سے کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. نہ صرف اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے، ایک مسلمان اس زمین پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من نبا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی بھلا کون سا ایسا شخص ہے جو جنت میں جانے سے خود بخود انکار کرے گا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا اور جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں اس نے انکار کیا. یعنی اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، رسول کی نافرمانی کو مول لیا، رسول کی نافرمانی کر کے اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. لہذا ایسا شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے. اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا حقیقت میں وہی شخص کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اور جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ پہلا عمل ہے. دوسرا عمل اوامر کو بجا لایا جائے اور نواہی سے اجتناب کیا جائے. یعنی جن چیزوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان کو بجا لایا جائے، اور جن چیزوں سے رسول اور اللہ رب العالمین نے روکا ہے اس سے رکا جائے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز پڑھا جائے. رسول اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز پڑھا جائے. اللہ اور اس کے رسول نے حرام سے بچنے کا حکم دیا، حرام سے بچا جائے.
یہ بھی رمضان کے بعد کے اعمال خیر ہیں. ایسا نہیں کہ صرف رمضان ہی میں اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لائی جائے, اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لایا جائے, اور رمضان کے اختتام کے بعد سارے اوامر و بجاہی کو چھوڑ دیا جائے, حرام کاموں کو چھوڑ دیا جائے. یہ نہیں, رمضان ہو یا غیر رمضان اوامر کو بجا لانا چاہیے اور نواہی سے اجتناب کرنا چاہیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا, اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ فاستطعتم. یہ ہماری امت کی قسم پرسی ہے, ہماری امت مسلمہ کی یہ حالت ہے, صرف اور صرف رمضان کے موقع پر اوامر کو بجا لانا چاہتے ہیں, رمضان کے اختتام کے بعد نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ذکر و اذکار, توبہ و استغفار, سارے کار خیر کو ترک کر دیتے ہیں, اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس کو اپناتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں صرف رمضان کا مہینہ ہی ہے. نہیں میرے بھائیوں, رمضان ہو غیر رمضان ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کو, احکام کو بجا لانا ہی ہمارے لیے ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم. اے لوگو, جب بھی میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. اور جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ. اس حدیث مبارکہ میں غور کیجئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے لوگو, جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں استطاعت کے مطابق کرو. کیا مطلب استطاعت کے مطابق کرنے کا؟ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, نماز پڑھو. استطاعت ہو تو, طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو. اگر بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو نماز کو لیٹ کر پڑھو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. استطاعت ہے تو اس عمل کو بجا لانا ضروری ہے. اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم. جب بھی میں کسی چیز کا حکم دوں استطاعت کے مطابق کرو. رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا, ایسا نہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ شدید مرض میں انسان مبتلا ہے تو اس کے لیے یہ رمضان کے روزے ساقط ہیں اور وہ بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. یہ استطاعت کے مطابق ہے. اسلام آسانی دیتا ہے, ایسا نہیں کہ مرض میں مبتلا ہو اور تمہیں روزہ رکھنا لازم واجب ہو. نہیں, استطاعت کے مطابق عمل کرو. اگر آپ مالدار ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور اگر آپ مالدار نہیں ہیں تو پھر مت خرچ کرو. یہ استطاعت کے مطابق ہے. آپ دیکھیں, جن چیزوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر استطاعت ضروری ہے, طاقت ضروری ہے. اس لیے کہ ایک انسان کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتا, لیکن اگر طاقت ہے تو پھر اس پر لازم اور ضروری ہے, لازم اور ضروری ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر نواہی کی بات آئی, کہا وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس کو چھوڑ دو. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اگر طاقت ہو تو چھوڑ دو, نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے بچنا ضروری ہے. نبی نے کہا جھوٹ چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. نبی نے کہا حرام چھوڑ دو, حرام چھوڑ دیں گے. یہاں پر طاقت کو عمل دخل نہیں دیں گے کہ اگر طاقت ہو تو چھوڑ دیں گے, نہیں. اگر طاقت نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ کو نواہی کو چھوڑنا ہے. ہاں, جب بات اعمال خیر کو انجام دینے کی آتی ہے تو وہاں پر استطاعت ضروری ہے, طاقت ضروری ہے. اسی طرح رمضان کے بعد اعمال خیر میں مداومت برتنا چاہیے. امت مسلمہ کی زبوں حالی یہ ہے, رمضان کے مہینے میں ہر عمل پر مداومت برتتی ہے. ایک مہینہ مسلسل نمازوں کی پابندی, ذکر و اذکار کی پابندی, قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی, اور مہینہ ختم ہو جائے تو سارے اعمال خیر کو ترک کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب عمل نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب عمل وہ ہے جو کم ہی کیوں نہ ہو اس پر مداومت برتی جائے. یعنی رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا تو رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہم رمضان کے مہینے کے بعد نمازوں کا اہتمام کریں. رمضان کے مہینوں میں اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو رمضان کے بعد بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. رمضان میں اگر ہم ایک آدھ پارہ تلاوت کیا کرتے تھے تو رمضان کے بعد 1-2 رکوع یا 2-3 آیتیں کم از کم تلاوت کریں. رمضان میں ہم اگر ذکر و اذکار کی پابندی کرتے تھے, توبہ استغفار کرتے تھے, تو رمضان کے بعد بھی ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کرنے کی کوشش کریں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے عمل پسند ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے ادومھا، جس پر مداومت برتی جائے، وان قل، گرچہ کہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا جو عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اس عمل میں مداومت ہو، مسلسل اس عمل کو کریں گرچہ کہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ عبادت کر کے 11 مہینے عبادت چھوڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رمضان میں ہم نے ٹریننگ پائی، رمضان میں ہم نے تربیت پائی، اسی ٹریننگ اور اسی تربیت کا یہ نتیجہ نکلتا ہے اور یہ تقاضا ہوتا ہے باقی دیگر 11 مہینوں میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گرچہ کہ کم کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 نمازیں ہیں تو 3 نمازیں پڑھیں 2 چھوڑ دیں، نہیں، آپ کو رمضان ہو یا غیر رمضان نمازوں کی پابندی کرنا ہی کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، ایک انسان رمضان میں زیادہ قرآن پڑھتا تھا تو رمضان کے بعد کم تلاوت کرے، لیکن کرے، یہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ محبوب عمل ہے۔ اسی طرح رمضان کے بعد نماز کی پابندی جاری رکھیں۔ رمضان ختم ہو گیا، نمازی ختم ہو گئے، رمضان چلا گیا، مسجدیں ویران ہو گئی، رمضان ختم ہوا، مسجد کی رونقیں ختم ہو گئی۔ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ہی مہینے کی عبادت کا حکم دیا ہے؟ سوچیں، سوال کریں، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، یا پھر رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے؟ اس انسانیت کی تخلیق کا مقصد رمضان میں عبادت کرنے کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا زندگی بھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رمضان ہو غیر رمضان، جمعہ ہو یا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، کب تک؟ موت آنے تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آج مسلمانوں نے یہ لازم کر لیا ہے، یہ تصور کر لیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور رمضان کے بعد چھوڑ دینی ہے، تو یاد رکھیں ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہندوستان بھر کی مسجدیں جب رمضان کے موقع پر بھر جاتی ہیں تو غیر رمضان میں ہماری مسجدیں کیوں نہیں بھرتی میرے بھائیوں؟ یہ مسلمانوں کی لاچارگی ہے، دین سے غفلت اور لاپرواہی ہے، اور دین سے غفلت لاپرواہی کا ہی نتیجہ ہے آج مسلمان ہر پہلو میں ہر جگہ پر ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں اور راجیہ سبھا میں منظور ہوا۔ یہ سب ہمارے کرتوتوں کا شاخسانہ ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا، اللہ کی عبادت سے انحراف کر لیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں زمین پر ایسے ہی سکون سے زندگی گزارنے دے گا؟ حقیقت میں نہیں دے گا۔ جو قوم اللہ کی عبادت سے غافل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مختلف عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، اگر مسلمان حالات سے پہلے سدھرنے کی کوشش نہ کریں، یاد رکھنا یہ تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں، اس سے بھی بڑی مصیبتیں ہو سکتا ہیں۔ یہ سوچنے کی کوشش کریں یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں آ کیوں رہی ہیں؟ کیا یہ ہمارے کرتوتوں کا شاخسانہ نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ نہیں ہے؟ حقیقت میں یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس۔ لوگ جب اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو عذاب دیتے وقت اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ نمازوں کی پابندی جس طرح رمضان میں جاری تھی غیر رمضان میں بھی جاری رکھیں۔ یاد رکھیں اگر ہماری مسجدیں نمازوں سے بھر جائیں، مصلیوں سے بھر جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نیچے نہیں کر سکتی۔
مسجد سے ایک مرتبہ جب مسلمان جڑ جاتا ہے تو بہت سارے اعمال خیر کو انجام دیتا ہے۔ صرف مسجد سے جڑ جانے سے نہ صرف نمازوں کا اہتمام کرتا ہے بلکہ دعا مناجات کا اہتمام کرتا ہے، توبہ و استغفار کا مظاہرہ کرتا ہے اور بہت زیادہ ذکر و اذکار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک بندے کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کا خوف بس جاتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، پھر ایسا انسان دنیا میں کسی شخص سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں غیر اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے۔ غیر اللہ کا ڈر حقیقت میں ہمارے دلوں میں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے دلوں کو طاغوت کی آمجگاہ بنا لیا ہے۔ جب طاغوت ایک مرتبہ دل میں پناہ گزین ہو جاتا ہے تو پھر اس دل میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ تو اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر بسائیں، اپنے دل میں صرف اللہ کی عبادت کو جگہ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے مخاطب کر کے پوچھا تھا، ارأیتم، اے میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ شخص اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے انسان کے جسم پر کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فذالک الصلوات الخمس، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ یعنی ایک انسان جب ان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو یہ نمازیں اس انسان کے خطاؤں کو دھو دیتی ہے، اس انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے یہ نمازیں۔ تو نمازوں کی پابندی جاری رکھیں، یہ نہ سمجھیں کہ صرف رمضان ہی میں نمازیں فرض تھیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی نمازیں فرض ہیں، رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اسی طرح شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کریں، یہ بھی رمضان کے بعد کے اعمال خیر میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، شرط رمضان کے پورے روزے رکھیں، ثم اتبعہ 6 من شوال، اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے رکھیں، کان کصیام الدہر، گویا کہ ایسا ہے جیسا ایک دہر کے روزے رکھنے کے برابر۔ یہاں پر دہر سے مطلب زمانہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کانا کصیام الدہر، پورے زمانے کے روزے رکھنے کے برابر ہے، نہیں، یہاں پر دہر سے مراد السنہ، 1 سال ہے، اس لیے کہ دوسری حدیث اس بات کی تخصیص کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، صیام 6 ایام بعد الشہر تمام السنہ، رمضان کے بعد جو شخص شوال کے 6 دن کے روزے رکھتا ہے، تمام السنہ، گویا کہ اس نے 1 سال کے پورے روزے رکھا۔ تو رمضان کے بعد جو شخص 6 دن کے روزے رکھتا ہے شوال کے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے 1 سال کے پورے روزے رکھے۔ تو یہ بھی رمضان کے اعمال خیر میں سے ہیں۔ اگر کسی کے روزوں کی قضا کرنی ہے تو فوراً قضا کر لیں، اس کے بعد پھر شوال کے روزے 6 رکھنے کی کوشش کریں، وہ اس حدیث کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس ٹریننگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے، بعد کے مہینوں میں، رمضان کے بعد کے مہینوں میں خصوصاً پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا اور ایام 20 کے 3 دن کے روزے رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے رمضان میں ٹریننگ پائی، رمضان میں اس نے تربیت پائی، اب لہٰذا پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھ کر بھوکا رہنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے، اور یہ فضیلت کا کام ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث ہے، تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، لوگوں جمعرات کے دن اور پیر کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فاحب، لہذا مجھے پسند ہے میرے عمل اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں جب کہ میں روزے سے ہوں۔
تو رمضان کے بعد پیر اور جمعرات کے دن کے روزے رکھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ایام 20 جو مہینے میں 3 دن کے روزے ہوتے ہیں وہ روزے رکھنے کی بھی کوشش کریں. اسی طرح صدقہ و خیرات کے عمل کو بھی جاری رکھیں. بہت سارے احباب و افراد ایسے ہیں جو رمضان کی مناسبت سے بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں, اور جیسے ہی رمضان ختم ہو جائے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے نظر نہیں آتے. رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, اے لوگو تم رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو. کیسی جنت؟ جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین, جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو اللہ کے راستے میں تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا, یہ تعلیم دی گئی, انسان تنگ دستی اور خوشحالی دونوں موقعوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں. خوشحالی میں زیادہ خرچ کریں, تنگ دستی ہو تو کم خرچ کریں مگر خرچ کریں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال. ایک انسان یہ تصور کرتا ہے اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو ہو سکتا ہے میرے مال میں کمی واقع ہوگی, لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. حقیقت میں اس کا مال کم نہیں ہوتا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے 2 بڑے فائدے ہیں. ایک فائدہ, اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار اجر و ثواب سے نوازتا ہے. کسی کی غم گساری کرنا, کسی کی مدد کرنا, کسی کی بھوک کو مٹانا, اسلام یہی تو تعلیم دیتا ہے. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ تم صرف 5 نمازیں پڑھو اور اپنے گھروں کو راہ فرار اختیار کر جاؤ, نہیں. اسلام میں داخل ہونے کا مطلب اسلام جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے, جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ صدقہ و خیرات کوئی معمولی بات نہیں. بہت سارے احباب سمجھتے ہیں بات کری کہ صدقہ و خیرات کہاں سے لائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ حکم کسی مولوی وائس کا نہیں ہے, یہ حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور کس پر خرچ کرو؟ غریبوں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, بیواؤں پر, ضرورت مندوں پر, محتاجوں پر. ایک یتیم ہے تو وہ اپنی بھوک کو کہاں مٹا پائے گا؟ اگر اس کے بھائی نہیں ہیں, غربت کا شکار ہیں, تو وہ کیسے اپنی پیٹ کی آگ کو بجھائے گا؟ معاشرے کے جو ذمہ دار افراد ہیں, مالدار افراد ہیں, ان پر یہ ذمہ داری عائد بنتی ہے وہ ان کی بھوک کو مٹانے کی کوشش کریں, وگرنہ بصورت دیگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑیں, مواخذہ ان کا. تو رمضان ہو یا غیر رمضان, غریبوں میں, یتیموں میں, فقیروں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا. اور اللہ کے راستے میں دوسرا بڑا فائدہ خرچ کرنے کا, اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مال کم ہوتا ہے, نہیں میرے بھائیو, مال کم نہیں ہوتا, مال میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ مال میں اور اضافہ ہوتا ہے. اور یہ صدقہ و خیرات جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. جب بھی آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو سب سے پہلے ریاکاری کا جذبہ دل کے اندر نہ ہو. یہ نہ سمجھیں کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں تو لوگ میری تعریف کریں گے. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یاد رکھیں اس کے صدقہ و خیرات کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور اسی طرح جس کو صدقہ و خیرات دے رہے ہیں اس کو تکلیف نہ دیں, یعنی صدقہ و خیرات دینے کے بعد اس کو اپنا احسان نہ یاد دلائیں. اگر آپ اس کو اپنا احسان یاد دلائیں گے صدقہ و خیرات کا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, تو اس نے گویا کہ اپنے صدقہ و خیرات کے عمل کو برباد کر دیا. ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور یہ صدقہ و خیرات جہنم سے نجات کا ایک ذریعہ ہے, بچنے کا ایک ذریعہ ہے. بہت سارے مچندین مدارس اسلامیہ کے چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان پر تانا کستے ہیں, یہ صرف مانگنے کے لیے آتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ پیسہ دنیا کے سب سے بہترین بندوں پر خرچ ہو رہا ہے, اور یہ پیسہ خود آپ کی ملکیت نہیں ہے. حقیقت میں یہ پیسہ, یہ دولت, یہ آپ کی پراپرٹی, آپ کی ملکیت نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو عطا کیا گیا. یہ ذہن میں تصور کر لیں, آپ ذہن میں نقش کر لیں. قارون نے بھی یہی کہا تھا یہ میرا مال, میرا مال, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کو برباد کیا.
تو ایسا تصور پیدا نہ کریں کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال، یہ دولت، خود جس کے پاس مال ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ اتق النار ولو بشق تمرہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ کیا خرچ کرو؟ اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو جہنم سے بچو گے۔ کتنی چھوٹی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، تھوڑا سوچیے۔ ولو بشق تمرہ، تمر کسے کہتے ہیں؟ ترو تازہ کھجور نہیں، رطب ترو تازہ کھجور، تمر سوکھی کھجور جس کو اکثر ہم لوگ پسند نہیں کرتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ تمر کا استعمال کیا ہے۔ اگر کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ مطلب یہ ہے سماج کے جو غریب افراد ہیں، سماج کے محتاج افراد، ان کی خبر گیری کی جائے، ان صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ان کی بھوک کو مٹایا جا سکے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے۔ جہاں تک استطاعت ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان گیا، گرچہ کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر استطاعت دی ہے تو رمضان کے بعد بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح قرآن سے اپنا تعلق جاری رکھیں۔ بہت سارے احباب جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن مجید کا اہتمام نہ کیا ہوتا، وہ رمضان کے موقع پر قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پڑھنا نہ آئے تو وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن رمضان ختم ہو جائے تو رمضان سے اپنا تعلق ختم مت کریں۔ رمضان کے بعد بھی قرآن سے اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑے رکھیں، اس لیے کہ اس قرآن کو پڑھنے، سننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، لوگوں قرآن کو پڑھو اس لیے کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن قاری قرآن کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں، قرآن کا کسی کے حق میں سفارش بننا حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں۔ یعنی اگر کوئی غیر حافظ ہے، قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتا تھا، تو ایسے شخص کے حق میں بھی قرآن کل قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو رمضان کے بعد اعمال خیر کی شکلیں میں ہیں، ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی باتوں کو ذہن نشر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔